بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سریہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاریخ شعبان 7 ہجری نومبر 628 عیسوی، مقام نجد کے علاقے میں توربان بنو فزارہ کے قریب۔ مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ بنو فزارہ کا قبیلہ ایک بار پھر سازشیں کر رہا ہے۔ یہ لوگ اسلام کے بڑھتے ہوئے اثر سے خوف زدہ تھے اور چاہتے تھے کہ مسلمانوں کے قافلوں اور ارد گرد کے قبائل کو نقصان پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے کو ختم کرنے کے لیے ایک لشکر روانہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کا امیر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا۔ روانگی مدینہ کی فضا میں ایک جوش اور عزم کی لہر تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مشہور جلالی شخصیت کے ساتھ چند درجن صحابہ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔ ریگستانی ہوا تیز تھی لیکن مجاہدین کے قدم ایمان کے زور سے مضبوط تھے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ہم اللہ کے دین کو بلند کرنے نکلے ہیں۔ دشمن کی تعداد اور طاقت ہمیں مرعوب نہیں کر سکتی کیونکہ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے۔ ساتھیوں نے یک زبان ہو کر جواب دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی ہمارا مقصد ہے اور ہم ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ توربان میں معرکہ۔ جب لشکر توربان کے مقام پر پہنچا تو بنو فزارہ کے لوگ اچانک مسلمانوں کے سامنے آئے۔ انہوں نے مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی۔ ایک لمحے کے لیے فضا میں خاموشی چھا گئی، پھر نیزوں کی چمک اور تلواروں کی جھنکار نے میدان کو گونج اٹھایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتہائی شجاعت کے ساتھ دشمن پر جھپٹے اور مسلمانوں کو للکارا، صفیں نہ توڑنا، ایک ایک وار میں اللہ کی مدد کو یاد رکھو۔ مسلمانوں نے دلیرانہ مقابلہ کیا۔ چند ہی لمحوں میں دشمن صفیں توڑ کر بھاگ نکلا۔ کچھ قیدی بنے، کچھ مارے گئے اور باقی اپنی بستیوں کی طرف لوٹ گئے۔ کامیابی اور واپسی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان صاف کیا اور بنو فزارہ کو ایسی ضرب لگائی کہ وہ دوبارہ سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اس مہم کے بعد قبیلہ بنو فزارہ کے دل میں اب مسلمانوں کا رعب بیٹھ گیا۔ مسلمان لشکر فتح اور مال غنیمت کے ساتھ مدینہ واپس لوٹا۔ مدینہ والوں نے خوشی سے ان کا استقبال کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ نتیجہ، یہ سریہ اس بات کی علامت تھا کہ اسلام کی قوت دن بدن بڑھ رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت نے دشمن کو پیغام دیا کہ مسلمانوں کو چیلنج کرنا آسان نہیں۔ اس مہم نے مدینہ کے شمالی مشرقی راستوں کو بھی محفوظ کر دیا۔